عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبۂ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی ہلدوانی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے اس چست اور پیشتر مرصع جملے کو کہاوت کہتے ہیں، جس میں تجربے کی کوئی بات مختصر طور پر بیان کی گئی ہو۔ ایسی بہت سی کہاوتیں ہیں جن کے پس منظر یعنی پرشٹھ بھومی میں کوئی نہ کوئی کہانی، قصہ، حکایات یا پرکوسلا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو عام کہاوتوں کے پس منظر کے علاوہ بیشتر کہاوتوں کے پس منظر سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کی گفتگو میں جن کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے خیال کیا ہے کہ کہاوت اور اس سے متعلق کہانی سے واقف کرانے کے لیے ایک کہاوت ایک کہانی کے عنوان سے سیریز نشر کیا جانا ضروری ہے۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے اوپر والا جانے۔ ملاحظہ فرمائیے، جب کسی ایسی چیز یا بات سے کوئی راز ظاہر ہو جائے جس کا بظاہر اس راز سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کہاوت کے پس منظر میں ایک حکایت یا کہانی اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بڑھیا کو کھیر کھانے کی خواہش ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے کھیر پکانے کے لیے دودھ، چاول، شکر وغیرہ کو ہانڈی میں ڈال کر ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھ دیا اور اپنے بستر پر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوئی تھی۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ کھیر کھدر بدر کر کے پکنے ہی والی تھی کہ اسی درمیان بڑھیا کی آنکھ لگ گئی۔ اب بڑھیا اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ اسی درمیان دو چور بڑھیا کے گھر میں چوری کرنے کی غرض سے گھس آئے۔ ایک چور تو چھت پر چڑھ گیا اور آہٹ لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرا چور گھر میں سامان کو تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی پر پڑی۔ اس نے ہانڈی کو کھول کر دیکھا تو گرما گرم کھیر تیار تھی۔ کھیر کو دیکھ کر چور کی بھوک جاگ اٹھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک رکابی میں کھیر نکال کر جلدی جلدی کھانے لگا۔ ادھر نیند میں مست بڑھیا نے اپنے بستر پر کروٹ لی تو اس کا سیدھا ہاتھ بستر پر کھل گیا اور آدھا ہاتھ چارپائی سے باہر آ گیا۔ آہٹ پا کر چور نے بڑھیا کے بستر کی طرف دیکھا۔ بڑھیا کا سیدھا ہاتھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا بڑھیا کھیر مانگ رہی ہے۔ اس نے ڈوئی سے فوراً کھیر نکالی اور جیوں ہی بڑھیا کی ہتھیلی پر ڈالی ویسے ہی بڑھیا چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ گرم کھیر سے اس کا ہاتھ جل گیا۔ چیخ سن کر چور تو بڑھیا کی چارپائی کے نیچے گھس گیا اور محلے والے بڑھیا کے پاس آ کر اس کی چیخ کا سبب معلوم کرنے لگے۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسیوں سے کہا، آج کھیر کھانے کی خواہش ہوئی تو میں نے کھیر پکانے کے لیے ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد ذرا آرام کرنے کے لیے میں بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ ہانڈی تو چولہے پر چڑھی تھی، میں سو رہی تھی۔ اب گرم کھیر سے میرا ہاتھ کیسے جلا یہ تو اوپر والا جانے۔ جو چور
چھت کے اوپر چھپا بیٹھا تھا، وہ سمجھا کہ بڑھیا اس پر الزام لگا رہی ہے، جبکہ یہ سارا کارنامہ اس کے دوسرے ساتھی کا ہے جو بڑھیا کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ اس نے چھت سے جھانک کر بڑھیا سے کہا، اے بڑی بی، میں تو اوپر تھا، مجھ پر کیوں الزام لگاتی ہو؟ یہ ساری کارستانی نیچے والے کی ہے۔ نیچے والے چور نے جب یہ سنا تو فوراً نکل کر بھاگا، مگر پکڑا گیا۔ اوپر والے چور کو بھی محلے کے لوگوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور دونوں کی پٹائی کر دی۔ اس طرح دونوں چوروں کو گرفتار کرانے میں بڑھیا کی کھیر رنگ لائی۔